اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر سبق نمبر 18 کہنا بڑوں کا مانو نظم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس سبق کو پڑھانے کے بعد بچے کو جو مہارتیں سکھانا ہمارا مقصد ہے وہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور بلوم ٹیکسانومی کا پہلا درجہ یاد رکھنا۔ آئیں بچوں، اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر سبق نمبر 18 نظم کہنا بڑوں کا مانو پڑھتے ہیں۔ قبل از مطالعہ۔ نمبر 1 ہے، آپ کے گھر میں بڑوں میں کون کون شامل ہے؟ نمبر 2 ہے، جو بچہ بڑوں کا کہنا نہیں مانتا اسے کیا کہتے ہیں؟ سوچیں اور بتائیں، تمام انسانوں کے والدین کون ہیں؟ بچوں، آئیں نظم اور اس کی نثر پڑھتے ہیں۔ ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ پیارے لوگوں، ماں باپ اور اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ دنیا میں اس شخص کا عزت سے رہنا مشکل ہے، بلکہ یہ خوف ہے کہ ایسے شخص کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ آگے ہے، تم کو خبر نہیں کچھ اپنے بھلے برے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں ہے جو بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ کیونکہ چھوٹے بچوں کی عقل چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنے بھلے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ بہتری اسی میں ہے کہ جو بڑے کہتے ہیں اس کو بغیر کسی چون چرا کے مانا جائے۔ اگر آپ دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ آگے ہے کوئی دن پیارو وہ وقت آنے والا، دنیا کی مشکلوں سے تم کو پڑے گا پالا، مانے گا جو بڑوں کی جیتے گا وہی بالا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ جو شخص اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان کی نصیحتوں کو مانتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اگر عزت اور سربلندی چاہتے ہو تو بزرگوں کی بات مانو۔ یہ نظم الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ بعد از مطالعہ، پالا پڑھنا کے کیا معنی ہے؟ ذلت کا صدمہ کون سہتا ہے؟ بچوں، آپ کو پتہ ہے، جو شخص بڑوں کا کہنا نہیں مانتا اس کو ذلت کا صدمہ سہنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔